هوامون دل بره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. بسم الله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلامی، دعا گوہوں کے پروردگار علم آپ کو آباد و شاد رکھے. مذہب محمد و آل محمد کے بانیان، محمد و آل محمد کی محبت اور مودت آپ کے دلوں میں اور زیادہ فرمائے. یہاں پر آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعان علی گلیوں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ کچھ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بسوں میں، ویگنوں میں، یہاں تک کہ جو موٹر سائیکل رکشہ ہے اس میں بھی نوحے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو الگ ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ نوحہ قرآن میں موجود ہے جس پر اعتراض ہو رہا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا کس کو اونچی اونچی رونے کو، پیٹنے کو بیان کرنے کو. اور اونچی رونا، پیٹنا، بیان کرنے کا نام نوحہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نوحہ خوانی کو پسند نہیں کرتا. آگے الا من ظلم، مگر اس پر جائز ہے کہ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو. تو امام حسین پر ظلم ہوا ہے، تو جس پر ظلم نہ ہو اس کے لیے نوحہ خوانی کرنا جائز نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جہاں پر مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا، اس کی نوحہ خوانی، چیخ و پکار، اونچی اونچی آواز میں رونے پیٹنے کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں. یہ تو چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ کی. جتنے بھی تفسیر ہے جا کے اٹھائیں، ترجمہ بھی یہی ملے گا، تفسیر میں بھی بیان ہی یہی چیزیں ملیں گی. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ نوحہ صرف ہم ہی پڑھتے ہیں. تو جسے ثانی آدم کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، یہ میں دعوت علم و فکر دے رہا ہوں. جناب نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں ہے، یہ نوحے کا اسم فاعل ہے، یعنی کہ نوحہ کرنے والا. یہ ایک صفت ہے جناب نوح کی کہ جناب نوح نوحہ خوانی کرتے ہیں. جناب نوح کا اصل نام مختلف کتابوں میں عبدالغفار ہے، اور ایک کتاب ہے اپنا حیات الحیوان، اس کے صفحہ نمبر 67 پر پہلی جلد میں لکھا ہوا جناب نوح اپنی قوم پر نوحہ خوانی کرتے تھے کہ ان کو بار بار جا کے تبلیغ کرتے تھے. جب تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا تھا تو اپنی امت کے غم میں روتے تھے، اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ نوحہ خوانی بھی کرتے تھے. پتہ چلا رونا اور نوحہ خوانی کرنا یہ جناب نوح کی سنت ہے. یہاں تک کہ اتنا نوحہ کیا، اتنا نوحہ خوانی کی کہ ان کا نام لوگ عبدالغفار یا عبدالجبار بھول گئے. اور آج تک قرآن میں بھی لفظ نوح ہی آ رہے، یعنی نوحہ کرنے والا. ایسا نبی کہ جو نوحہ کرتا تھا. اگر نوحہ کرنا اللہ کے ہاں بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، یا ادھر لوگ اس حد تک کراس کر جاتے ہیں حد کو کہ جی کہ جہنمی ہے، تو بابا اگر یہ فتاویٰ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ثانی آدم حضرت نوح علیہ السلام یعنی عبدالغفار کو جناب نوح کے نام سے نہ پکارتے. اور آج تک قرآن کے دامن میں جناب نوح کا نام نوح ہی چلا آ رہا ہے، جو کہ نام نہیں ہے، صفت ہے، اس میں فاعل ہے کہ نوحہ کرنے والا. نام عبدالغفار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو نوح کے نام سے پکارا ہے. اور آج تک جتنے بھی مسالک مذاہب اسلامیہ ہے یا غیر اسلامیہ ہے وہ جناب نوح کا نام نوح ہی لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نوحہ خوانی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے.